حیدر نقوی صاحب کے پاس میں پہلے جاتا ہوں. نقوی صاحب, آج جب آپ نے دیکھا یہ پنجاب اسمبلی کا سیشن, تو کراچی میں بیٹھ کے آپ کو جو پہلا آپ کا تاثر کیا بنا؟ آپ نے دیکھا وہ کافی اندر جو پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے اور نعرے بازی ہو رہی تھی. دیکھیں, آج پنجاب اسمبلی کا سیشن یا آنے والے سیشن نیشنل اسمبلی میں بھی یا اس سے پہلے کے بھی سیشن, چاہے پنجاب اسمبلی کے ہوں چاہے قومی اسمبلی کے ہوں, گزشتہ دور حکومت میں بھی, یہ جب پہلی دفعہ ہوا تھا تو قوم کو بہت زیادہ اس پہ تشویش ہوئی تھی. جب یہ پہلی دفعہ ہوا تھا تو قوم شاید بہت زیادہ اس پر پریشان بھی ہوئی ہو کہ یہ ہمارے منتخب نمائندے کس طرح اسمبلی میں آپس میں دست و گریبان ہیں. مگر پھر یہ روز ہونے لگا, اور اب دوبارہ وہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو اب یہ عجیب سا نہیں لگتا. اب ہمیں پتا ہے کہ یہ سارے لوگ جو اسمبلی میں گئے ہیں انہوں نے کرنا یہی ہے. اچھا, یہ آپ کو پنجاب اسمبلی میں بھی نظر آئے گا ہوتا ہوا, یا آپ کو قومی اسمبلی میں بھی ظاہر ہے 100% نظر آئے گا, لیکن آپ کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں یہ ہوتا نظر نہیں آئے گا, کیونکہ پنجاب اور قومی اسمبلی میں جو کرنے والے لوگ ہیں وہ خیبر پختونخوا میں خود حکومت میں ہوں گے. تو بات یہ ہے گومن صاحب کہ یہ سلسلہ رکے گا کب؟ سب سے ضروری سوال یہ ہے. ہم نمبرز پہ بات کر لیتے ہیں, ہم کلازز پہ بات کر لیتے ہیں, ہم آئین پہ بات کر لیتے ہیں, ہم الیکشن کمیشن کے کردار پہ بات کر لیتے ہیں, ہم سپریم کورٹ کے کردار پہ بات کر لیتے ہیں, لیکن یہ سلسلہ کب رکے گا؟ اس کے لیے کون پہل کرے گا؟ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اب جب آپ آگے بڑھیں گے, تحریک انصاف کی جو تحریک ہے وہ تحریک کس لیے ہے؟ کیا وہ کوئی دوسرا ملک بنانا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں بنانا چاہتے. کیا وہ اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں توڑنا چاہتے. کیا وہ اس ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل برباد نہیں کرنا چاہتے. وہ بات یہی کرتے ہیں نا کہ ہم ریفارمز لے کر آنا چاہتے ہیں, یہی بات کرتے ہیں نا. ریفارمز کہاں سے آئیں گی؟ ریفارم سڑکوں پہ گھومنے پھرنے سے, لڑائی جھگڑا کرنے سے, لڑنے بڑھنے سے تو نہیں آئیں گی. یہ ریفارمز تو اسمبلی سے آئیں گی. آپ اسمبلی میں بیٹھیں گے, اسمبلی کو پرامن بنائیں گے, اسمبلی میں آپ لوگوں کے ساتھ تعلقات بنائیں گے, دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی عزت دیں گے. وہ بھی عوام کا ہی ووٹ لے کر آئی ہیں, چاہے آپ کے اس کے متعلق کتنے ہی سوالات کیوں نہ ہو, کتنے ہی الزامات کیوں نہ ہو, لیکن وہ بھی عوام کا ہی ووٹ لے کر آئی ہیں. آپ ریفارمز کرنا چاہتے ہیں, ریفارمز اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں. آپ ریفارمز اس لیے تو نہیں کرنا چاہتے کہ دیگر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں آپ ان کو ختم کر دیں اور آپ واحد امیر المومنین بن کر اس ملک پر حکومت کریں. اگر آپ ریفارمز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان جماعتوں کو بھی عزت دینا ہوگی اور ان جماعتوں سے عزت لینا ہوگی. لیجسلیشن سے ہی ریفارمز آتی ہے نا. جب آپ کوئی بل لے کر آتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک اکثریت میں ووٹ چاہیے ہیں اس بل کو پاس کرانے کے لیے. ضروری نہیں ہے آپ اکثریت کے لیے ووٹ وزیر اعظم بننے کے لیے لیں. آپ اس بل کو پاس کرانے کے لیے اگر اکثریت کے ووٹ آپ کو چاہیے, آپ پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا سکتے ہیں, دوسرے گروپوں کو ساتھ ملا سکتے ہیں ریفارمز کے لیے. میں پھر وہی بات کروں گا, اور یہ آج پہلا اجلاس ہو گیا 2024 کی اسمبلی کا. ہو سکتا ہے کچھ دوست اس کو سن رہے ہوں, بعد میں سنیں گے, نہیں بھی سنیں گے, تو ان سے صرف ایک درخواست ہے کہ یہ بہت ہو گیا, اب یہ اثر نہیں رکھتا. اب یہ چیخنا, دھاڑنا, لڑنا, جھگڑنا, گریبان پکڑنا, پلے کارڈز اٹھانا, ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اب اثر نہیں رکھتا. اب قوم کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک وہ جو عمران خان کے ساتھ مکمل طور پہ ہیں, ایک وہ جو عمران خان کی مخالف جماعتوں کے ساتھ مکمل طور پہ ہیں, اور ایک وہ جو بیچ کے لوگ ہیں, جو نیوٹرل لوگ ہیں, جن کو کسی سے کوئی مطلب نہیں, جن کو صرف ملک سے مطلب ہے. تو یہ وہ لوگ ہنستے ہیں, انہوں نے اب اس چیز کو سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا, اور اس کے ذمہ دار آپ دونوں ہیں جو لڑ رہے ہیں, جو دستے قربان ہو رہے ہیں. آگے لے کے اسٹوری کو بڑھتے ہیں, لیکن اس پہ میرا تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو ڈفرنٹ ہے. پوری دنیا جو مہذب دنیا ہے, جمہوریت جہاں پہ ویسٹرن ورلڈ ہے, انکلوڈنگ اسکینڈینیوین کنٹریز, پارلیمان کے اندر یہ جو ہے ایگریشن ہونا چاہیے, دست و گریبان بھی ہونا چاہیے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اور کام بھی ہونے چاہیے. سارے کام ساتھ ساتھ چلتے ہیں. سڑکوں پہ لڑائی کی بجائے پارلیمان کے اندر لڑائی ہونی چاہیے. ناظرین, اس وقت جو سب سے بڑی جو بحث چل رہی ہے, ظاہر ہے فارم 45 کے اوپر جو ہے, خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگ ہیں وہ اس پہ کافی زیادہ شور ڈال رہے ہیں کہ جناب اللہ ہمارا الیکشن چوری ہو گیا ہے. اس کے اوپر ظاہر ہے بحث چل رہی ہے. کل نقوی صاحب نے بھی بات کی تھی کہ واحد حل EVM کا ہے. ہمیں ملک کے اندر جو الیکشن کروانے کا طریقہ کار ہے اس کے اندر کریڈیبلٹی لانے کی ضرورت ہے, تاکہ جب نتائج آئیں یہ نہ ہو کہ 2018 میں بھی رات کو نتیجے رک گئے تو صبح اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا. 2024 میں امید تھی اور ہمیں بتایا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ جناب اعلیٰ یہ ہم نتائج جلدی اناؤنس کر دیں گے, ایٹ دا میکسیمم کوشش ہوگی 10 بجے تک, بڑی دیر ہوئی تو 2 بجے تک کر دیں گے, لیکن ہم نے دیکھا پھر اگلے 24 گھنٹے تک نتائج
اس کے اندر دیر ہوئی اور جناب اعلیٰ پھر ابھی شور مچا ہوا ہے.